سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سب کا دینی بھائی افو خان اتر پردیش الہ آباد سے۔ تو سامعین، آج کا جو ہمارا عنوان ہے، جو ٹاپک ہے، وہ ہے نماز میں دونوں ہاتھوں کا اٹھانا یعنی کہ رفع الیدین کرنا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام صحابہ، تابعین اور تبع تابعین اور چاروں ائمہ میں سے 3 ائمہ کے نزدیک یہ سنت ہے۔ تو نماز میں رفع الیدین کرنا یہ نماز کی ایک زینت بھی ہے، خوبصورتی بھی اور سنت بھی ہے۔ تو جو لوگ اس کو مسلک پرستی، فرقہ پرستی کی آڑ میں اس اہم سنت کو کرنے سے انکار کر دیتے ہیں اور بہانے بناتے ہیں، آج انشاءاللہ ان کو ہم سنن ابو داؤد کی صحیح حدیثیں پیش کریں گے، کم سے کم 15 حدیثیں انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں ہم پیش کریں گے، جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نماز میں رفع الیدین کرنا یہ کبھی منسوخ نہیں ہوا، بلکہ یہ سنت ہے۔ اور سنن ابو داؤد کا جو حدیث کا نمبر ہے وہ ہے 721، 722، 723، 726، 730، 733، 739، 741، 742، 743، 744، 745، 746، 761 اور 757، یہ ٹوٹل 15 صحیح حدیثیں سنن ابو داؤد سے انشاءاللہ ہم پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ ہے سنن ابو داؤد اور حدیث کا نمبر ہے 721۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، جب آپ نماز شروع کرتے تو اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے یہاں تک کہ اپنے دونوں کندھوں کے بالمقابل لے جاتے، اور جب رکوع کرنے کا ارادہ کرتے تو بھی اسی طرح کرتے، اور رکوع سے اپنا سر اٹھانے کے بعد بھی۔ سفیان نے اور رکوع سے اپنا سر اٹھانے کے بعد بھی کے بجائے ایک مرتبہ یوں نقل کیا، اور جب آپ اپنا سر اٹھاتے، اور زیادہ تر سفیان نے رکوع سے اپنا سر اٹھانے کے بعد کے الفاظ ہی کی روایت کی ہے، اور آپ دونوں سجدوں کے درمیان رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ سنن نبی داؤد حدیث نمبر 721، یہ حدیث صحیح ہے۔ آئیے اب چلتے ہیں حدیث نمبر 722 کی طرف۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے، رفع یدین کرتے یہاں تک کہ وہ آپ کے دونوں کندھوں کے مقابل ہو جاتے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کہتے اور وہ دونوں ہاتھ اسی طرح ہوتے، پھر رکوع کرتے، پھر جب رکوع سے اپنی پیٹھ اٹھانے کا ارادہ کرتے تو بھی ان دونوں کو اٹھاتے یعنی رفع یدین کرتے یہاں تک کہ وہ آپ کے کندھوں کے بالمقابل ہو جاتے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمع اللہ لمن حمدہ کہتے اور سجدے میں اپنے دونوں ہاتھ نہ اٹھاتے، اور رکوع سے پہلے ہر تکبیر کے وقت دونوں ہاتھ اٹھاتے یہاں تک کہ آپ کی نماز پوری ہو جاتی۔ سنن نبی داؤد حدیث نمبر 722، یہ حدیث صحیح ہے۔ آئیے اب چلتے ہیں حدیث نمبر 723 کی طرف۔ وائل بن حجر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، جب آپ نے تکبیر تحریمہ کہی تو اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے داہنے ہاتھ سے بائیں ہاتھ کو پکڑا اور انہیں اپنے کپڑے میں داخل کر لیا، جب آپ نے رکوع کا ارادہ کیا تو اپنے دونوں ہاتھ چادر سے نکالے، پھر رفع یدین کیا، اور جب رکوع سے اپنا سر اٹھانے کا ارادہ کیا تو رفع یدین کیا، پھر سجدہ کیا اور اپنی پیشانی کو دونوں ہتھیلیوں کے بیچ میں رکھا، اور جب سجدے سے اپنا سر اٹھایا تو رفع یدین کیا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو گئے۔ محمد کہتے ہیں میں نے حسن بصری سے اس کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہے، کرنے والوں نے ایسا ہی کیا اور چھوڑنے والوں نے اسے چھوڑ دیا۔ ابو داؤد کہتے ہیں اس حدیث کو حمام نے بھی ابن جہادہ سے روایت کیا ہے، لیکن انہوں نے سجدے سے اٹھتے وقت رفع یدین کا ذکر نہیں کیا ہے۔ سنن نبی داؤد حدیث نمبر 723، یہ حدیث صحیح ہے۔
آئیے اب چلتے ہیں حدیث نمبر 726۔ وائل بن حجر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا میں ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز دیکھوں گا کہ آپ کس طرح نماز ادا کرتے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ رخ کھڑے ہوئے اور آپ نے اللہ اکبر کہا، پھر دونوں ہاتھوں کو اٹھایا یہاں تک کہ وہ دونوں کانوں کے بالمقابل ہو گئے، پھر اپنے دائیں ہاتھ سے اپنے بائیں ہاتھ کو پکڑا، پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کا ارادہ کیا تو بھی اسی طرح ہاتھوں کو اٹھایا، پھر دونوں ہاتھ اپنے گھٹنوں پر رکھے، پھر رکوع سے سر اٹھاتے وقت بھی انہیں اسی طرح اٹھایا، پھر جب سجدہ کیا تو اپنے سر کو اپنے دونوں ہاتھوں کے بیچ اس جگہ پہ رکھا، پھر بیٹھے تو اپنا بایاں پیر بچھایا اور بائیں ہاتھ کو اپنی بائیں ران پر رکھا اور اپنی داہنی کونی کو داہنی ران سے جدا رکھا اور دونوں انگلیوں کو بند کر لیا اور دائرہ بنا لیا، یعنی بیچ کی انگلی اور انگوٹھے سے۔ بشر بن مفضل بیان کرتے ہیں میں نے اپنے شیخ عاصم بن کلیب کو دیکھا ہے، وہ اسی طرح کرتے تھے، اور بشر نے انگوٹھے اور بیچ کی انگلی کا دائرہ بنایا اور انگشت شہادت سے اشارہ کیا۔ سنن نبی داؤد حدیث نمبر 726، یہ حدیث صحیح ہے۔ اب آئیے آتے ہیں حدیث نمبر 730۔ عبد الحمید بن جعفر کہتے ہیں کہ مجھے محمد بن عمر بن عطا نے خبر دی ہے، میں نے ابو حمید سعدی رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 صحابہ کرام کے درمیان، جن میں ابو قتادہ رضی اللہ۔ عبد الحمید بن جعفر کہتے ہیں کہ مجھے محمد بن عمر بن عطا نے خبر دی ہے، میں نے ابو حمید سعدی رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 صحابہ کرام کے درمیان، جن میں ابو قتادہ رضی اللہ عنہ بھی تھے، کہتے سنا، میں آپ لوگوں میں سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے بارے میں جانتا ہوں۔ لوگوں نے کہا وہ کیسے؟ اللہ کی قسم آپ ہم سے زیادہ نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے تھے، نہ ہم سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں آئے تھے۔ ابو حمید رضی اللہ عنہ نے کہا ہاں یہ ٹھیک ہے، لیکن مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نماز زیادہ یاد ہے۔ اس پر لوگوں نے کہا اگر آپ زیادہ جانتے ہیں تو پیش کیجئے۔ ابو حمید رضی اللہ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اپنے دونوں ہاتھ کندھوں کے بالمقابل اٹھاتے، پھر تکبیر یعنی تکبیر تحریمہ کہتے یہاں تک کہ ہر ہڈی اپنے مقام پر سیدھی ہو جاتی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرأت کرتے، پھر اللہ اکبر کہتے اور دونوں ہاتھ اٹھاتے یہاں تک کہ انہیں اپنے دونوں کندھوں کے مقابل کر لیتے، پھر رکوع کرتے اور اپنی دونوں ہتھیلیوں کو اپنے دونوں گھٹنوں پر رکھتے اور رکوع میں پیٹھ اور سر سیدھا رکھتے، سر کو نہ زیادہ جھکاتے اور نہ ہی پیٹھ سے بلند رکھتے، پھر اپنا سر اٹھاتے اور سمع اللہ لمن حمدہ کہتے، پھر اپنا دونوں ہاتھ اٹھاتے یہاں تک کہ سیدھا ہو کر انہیں اپنے دونوں کندھوں کے مقابل کرتے، پھر اللہ اکبر کہتے، پھر زمین کی طرف جھکتے تو اپنے دونوں ہاتھ اپنے دونوں پہلوؤں سے جدا رکھتے، پھر اپنا سر اٹھاتے اور اپنے بائیں پیر کو موڑتے اور اس پر بیٹھتے، اور جب سجدہ کرتے تو اپنے دونوں پیر کی انگلیوں کو نرم رکھتے اور دوسرا سجدہ کرتے تو پھر اللہ اکبر کہتے اور دوسرے سجدے سے اپنا سر اٹھاتے اور اپنا بایاں پیر موڑتے اور اس پر بیٹھتے یہاں تک کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پر واپس آ جاتی، پھر دوسری رکعت میں بھی ایسا ہی کرتے، پھر جب دوسری رکعت سے اٹھتے تو اللہ اکبر کہتے اور اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے یہاں تک کہ انہیں اپنے دونوں کندھوں کے بالمقابل لے جاتے، جس طرح کہ نماز شروع کرنے کے وقت اللہ اکبر کہا تھا، پھر اپنی بقیہ نماز میں بھی اسی طرح کرتے، یہاں تک کہ جب اس سجدے سے فارغ ہوتے جس میں سلام پھیرنا ہوتا تو اپنے بائیں پیر کو اپنے داہنے پیر کے نیچے سے نکال کر اپنی بائیں سرین پر بیٹھتے، پھر سلام پھیرتے۔ اس پر ان لوگوں نے کہا آپ نے سچ کہا، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے۔ سنن نبی داؤد حدیث نمبر 730، یہ حدیث صحیح ہے۔ اب آتے ہیں حدیث نمبر 733 پہ۔ عباس بن سہل سعدی یا عیاش بن سہل سعدی کہتے ہیں کہ وہ ایک مجلس میں تھے جس میں ان کے والد بھی تھے، اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے تھے۔
مجلس میں ابو ہریرہ، ابو حمید سعدی اور ابو اسید رضی اللہ عنہم بھی تھے۔ پھر انہوں نے یہی حدیث کچھ کمی اور زیادتی کے ساتھ روایت کی۔ اس میں ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر اٹھایا اور سمیع اللہ لمن حمدہ اللہم ربنا لک الحمد کہا، اور اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے، پھر اللہ اکبر کہا اور سجدے میں گئے، اور سجدے کی حالت میں اپنی دونوں ہتھیلیوں، گھٹنوں اور اپنے دونوں قدموں کے اگلے حصے پر جمے رہے۔ پھر اللہ اکبر کہہ کر بیٹھے تو تورک کیا، یعنی سرین پر بیٹھے، اور دوسرے قدم کو کھڑا رکھا۔ پھر اللہ اکبر کہا اور سجدہ کیا، پھر اللہ اکبر کہا اور سجدے سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور سرین پر نہیں بیٹھے۔ پھر راوی عباس رضی اللہ عنہ نے آخر تک حدیث بیان کی اور کہا، پھر آپ دونوں رکعتوں کے بعد بیٹھے، یہاں تک کہ جب تیسری رکعت کے لیے اٹھنے کا قصد کیا تو اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو گئے، پھر بعد والی دونوں رکعتیں ادا کی۔ اور راوی عیسیٰ بن عبداللہ نے تشہد میں تورک یعنی سرین پر بیٹھنے کا ذکر نہیں کیا ہے۔ سنن نبی داؤد حدیث نمبر 733، یہ حدیث ضعیف ہے۔ تو جو یہ ابو داؤد کی حدیث ہے اور حدیث کا نمبر ہے 733، یہ حدیث ضعیف ہے، لیکن حنفیوں کے وہاں کیا ہے کہ اگر کسی مسئلے میں امام کا قول ہو اور ایک طرف ضعیف حدیث ہو تو ہم ضعیف حدیث کو عمل کر لیں گے، لیکن امام کے قول کو، ان کے قیاس کو، ان کی رائے کو چھوڑ دیں گے، کیونکہ امام کی رائے سے زیادہ افضل حنفیوں کے وہاں ہے ضعیف حدیث۔ تو یہ سنن ابو داؤد کی حدیث نمبر 733، یہ ضعیف حدیث ہے۔ ارے اس پہ ہی عمل کر لیں یہ ضعیف لوگ، ارے کم سے کم نماز میں کرنا چالو کریں میرے بھائی رفع الدین۔ تو یہ ہے ابو داؤد کی حدیث نمبر 739۔ آئیے اس میں دیکھتے ہیں کیا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے تکبیر تحریمہ کہتے تو اپنے دونوں ہاتھ اپنے دونوں کندھوں کے بالمقابل کرتے، اور جب رکوع کرتے تو بھی اسی طرح کرتے، اور جب رکوع سے سجدے میں جانے کے لیے سر اٹھاتے تو بھی اسی طرح کرتے، اور جب 2 رکعت پڑھ کر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے تو بھی اسی طرح کرتے۔ سنن نبی داؤد حدیث نمبر 739، یہ حدیث ضعیف ہے۔ دیکھا کہ سنن ابو داؤد کی حدیث نمبر 739 یہ بھی ضعیف حدیث ہے۔ ارے اب تو اپنے امام کے فتوے کو چھوڑو، ضعیف حدیث پہ عمل کرو۔ بھائی یہ حنفیوں کا اصول ہے کہ فضائل میں ضعیف حدیث چل جاتی ہے، تو لو میرے بھائی رفع الدین کے جو فضائل ہیں اس میں ضعیف حدیث آ گئی، اب مانو فضائل میں ضعیف حدیث، عمل کرنا چالو کرو نماز میں رفع الدین۔ اس کے تو بہت سارے فضائل ہیں، یہ تو نماز کی خوبصورتی ہے، نماز کی زینت ہے، لیکن نہیں، ان کے نزدیک صرف امام کا قول حجت ہے، نہ کوئی صحیح حدیث، نہ کوئی ضعیف حدیث، نہ کوئی موضوع حدیث، بس جو ان کے امام بڑے کہہ گئے وہی ان کے لیے حجت ہے۔ تو یہ سنن ابو داؤد کی حدیث نمبر 739 یہ ضعیف حدیث ہے، لیکن حنفیوں کے وہاں یہ ان کا اصول ہے کہ امام کی رائے اور قیاس وہ ہم بعد میں لیں گے، اگر ضعیف حدیث ہے تو پہلے ضعیف حدیث کو ہم عمل کرنے لگیں گے، امام کے قول کو ہم نہیں مانیں گے۔ امام کا قول ہم تبھی مانیں گے جب نہ تو صحیح حدیث ہوگی نہ تو ضعیف حدیث ہوگی۔ یہ ہے ابو داؤد کی حدیث اور حدیث کا نمبر ہے 741۔ آئیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ وہ جب نماز میں داخل ہوتے تو اللہ اکبر کہتے، اور جب رکوع کرتے اور سمع اللہ لمن حمدہ کہتے تو رفع یدین کرتے، یعنی دونوں ہاتھ اٹھاتے، اور جب دونوں رکعتوں سے اٹھتے تو رفع یدین کرتے، یعنی دونوں ہاتھ اٹھاتے۔ اسے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتے تھے۔ ابو داؤد کہتے ہیں صحیح یہی ہے کہ یہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کا قول ہے، مرفوع نہیں ہے۔ ابو داؤد کہتے ہیں بقیہ نے اس حدیث کا ابتدائی حصہ عبید اللہ سے روایت کیا ہے اور اسے مرفوعاً روایت کیا ہے، اور ثقفی نے بھی اسے عبید اللہ سے روایت کیا ہے، مگر ابن عمر رضی اللہ عنہما پر موقوف ٹھہرایا ہے۔ اس میں یوں ہے، جب آپ دونوں رکعت پوری کر کے کھڑے ہوتے تو دونوں ہاتھ دونوں چھاتیوں تک اٹھاتے، اور یہی صحیح ہے۔ ابو داؤد کہتے ہیں
اسے لیث بن سعد، مالک، ایوب اور ابن جریج نے موقوفاً روایت کیا ہے۔ صرف حماد بن سلمہ نے اسے ایوب کے واسطے سے مرفوعاً روایت کیا ہے۔ ایوب اور مالک نے اپنی روایت میں دونوں سجدوں سے تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے وقت رفع یدین کرنے کا ذکر نہیں کیا ہے، البتہ لیث نے اپنی روایت میں اس کا ذکر کیا ہے۔ ابن جریج نے اپنی روایت میں یہ بھی کہا ہے کہ میں نے نافع سے پوچھا، کیا ابن عمر رضی اللہ عنہما پہلی بار میں ہاتھ زیادہ اونچا اٹھاتے تھے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، بلکہ ہر مرتبہ برابر اٹھاتے تھے۔ میں نے کہا اشارہ کر کے مجھے بتاؤ، تو انہوں نے دونوں چھاتیوں تک یا اس سے بھی نیچے تک کا اشارہ کیا۔ سنن نبی داؤد حدیث نمبر 741، یہ حدیث صحیح ہے۔ تو یہ ہے ابو داؤد کی حدیث نمبر 742 742۔ آئیے دیکھتے ہیں اس میں کیا ہے۔ نافع کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما جب نماز شروع کرتے تو اپنے دونوں ہاتھ دونوں کندھوں کے بالمقابل اٹھاتے، اور جب رکوع سے اپنا سر اٹھاتے تو اس سے کم اٹھاتے تھے۔ ابو داؤد کہتے ہیں جہاں تک مجھے معلوم ہے مالک کے علاوہ کسی نے انہیں یعنی ہاتھوں کو اس سے کم یعنی مونڈھے سے نیچے اٹھاتے کا ذکر نہیں کیا ہے۔ سنن نبی داؤد حدیث نمبر 742، یہ حدیث صحیح ہے۔ اب آتے ہیں حدیث نمبر 743 پہ، یعنی کہ 743 ابو داؤد۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب 2 رکعتیں پڑھ کر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے تو اللہ اکبر کہتے اور اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے۔ سنن نبی داؤد حدیث نمبر 743، یہ حدیث صحیح ہے۔ اب آئیے آتے ہیں حدیث نمبر 744 پہ، آئیے دیکھتے ہیں اس میں کیا ہے۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فرض نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو تکبیر یعنی تکبیر تحریمہ کہتے اور اپنے دونوں ہاتھ اپنے دونوں کندھوں کے بالمقابل اٹھاتے، اور جب اپنی قرأت پوری کر چکتے اور رکوع کرنے کا ارادہ کرتے تو بھی اسی طرح کرتے، یعنی رفع یدین کرتے، اور جب رکوع سے اٹھتے تو بھی اسی طرح کرتے، یعنی رفع یدین کرتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھنے کی حالت میں کبھی بھی نماز میں اپنے دونوں ہاتھ نہیں اٹھاتے، اور جب 2 رکعتیں پڑھ کر تیسری کے لیے اٹھتے تو اپنے دونوں ہاتھ اسی طرح اٹھاتے، یعنی رفع یدین کرتے اور اللہ اکبر کہتے۔ ابو داؤد کہتے ہیں ابو حمید سعدی رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ جس وقت انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی کیفیت بیان کی تو کہا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعتیں پڑھ کر کھڑے ہوتے تو اللہ اکبر کہتے اور اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے، یعنی رفع یدین کرتے، یہاں تک کہ انہیں اپنے دونوں کندھوں کے بالمقابل کر لیتے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرتے وقت اللہ اکبر کہتے وقت کرتے تھے۔ سنن نبی داؤد حدیث نمبر 744، یہ حدیث صحیح ہے۔ آئیے اب آتے ہیں حدیث نمبر 745 پہ، یعنی کہ ابو داؤد اور حدیث کا نمبر 745۔ مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے جب آپ تکبیر تحریمہ کہتے، جب رکوع کرتے اور جب رکوع سے اپنا سر اٹھاتے، یہاں تک کہ انہیں اپنے دونوں کانوں کی لو تک لے جاتے۔ سنن نبی داؤد حدیث نمبر 745، یہ حدیث صحیح ہے۔ آئیے اب آتے ہیں حدیث کا نمبر ہے اب آتے ہیں حدیث نمبر 746 پہ، یعنی کہ حدیث کا نمبر ہے 746۔ آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ بشیر کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا، اگر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے ہوتا تو رفع یدین کرتے وقت آپ کی بغل دیکھ لیتا۔ عبید اللہ بن معاذ نے اپنی روایت میں یہ اضافہ کیا ہے کہ لاحق ابو مجلس کہتے ہیں، کیا تم دیکھتے نہیں کہ وہ نماز میں تھے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہیں ہو سکتے تھے۔ ابو داؤد کے شیخ موسیٰ بن مروان رقی نے یہ اضافہ کیا، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر کہتے تو رفع یدین کرتے۔ سنن نبی داؤد حدیث نمبر 746، یہ حدیث صحیح ہے۔ اب آتے ہیں ابو داؤد کی حدیث نمبر 757، یعنی کہ 757۔ آئیے دیکھتے ہیں اس میں کیا ہے۔ جریر زبیعی کہتے ہیں کہ میں نے علی رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ وہ اپنے داہنے ہاتھ سے بائیں ہاتھ کا پہنچا
گٹا پکڑے ہوئے ناف کے اوپر رکھے ہوئے ہیں۔ ابو داؤد کہتے ہیں سعید بن جبیر سے فوق السرا ناف کے اوپر مروی ہے، اور ابو مجلس نے تحت السرا ناف کے نیچے کہا ہے، اور یہ بات ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی روایت کی گئی ہے، لیکن یہ قوی نہیں ہے۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 757، یہ حدیث ضعیف ہے۔ ہاں، تو آپ نے دیکھ لے لیا نا کہ یہ ناف کے اوپر اور ناف کے نیچے جو لوگ کہتے ہیں وہ بھی سن لیں۔ آئیے اب دیکھتے ہیں ابو داؤد کی حدیث نمبر 761۔ آئیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ جب فرض نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اللہ اکبر کہتے اور اپنے دونوں ہاتھ اپنے دونوں کندھوں کے بالمقابل اٹھاتے، یعنی رفع یدین کرتے، اور جب اپنی قرأت پوری کر چکتے اور رکوع کا ارادہ کرتے تو بھی اسی طرح کرتے، اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تو بھی اسی طرح کرتے، یعنی رفع یدین کرتے، اور نماز میں بیٹھنے کی حالت میں کسی بھی جگہ رفع یدین نہیں کرتے، اور جب 2 رکعتیں پڑھ کر کھڑے ہوتے تو بھی اپنے دونوں ہاتھ اسی طرح اٹھاتے اور اللہ اکبر کہتے۔ اور عبدالعزیز کی سابقہ حدیث میں گزری ہوئی دعا کی طرح کچھ کمی و زیادتی کے ساتھ دعا کرتے، البتہ اس روایت میں یہ اضافہ ہے، نماز سے فارغ ہوتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے: اے اللہ، میرے اگلے اور پچھلے، چھپے اور کھلے سارے گناہوں کی مغفرت فرما، تو ہی میرا معبود ہے، تیرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ سنن نبی داؤد حدیث نمبر 761، یہ حدیث صحیح ہے۔ ہاں تو بھائیو، الحمدللہ میں نے سنن ابو داؤد اس کی کم از کم آپ کو میں نے جو حدیثیں پیش کی ہیں وہ حدیثیں پیش کی ہیں ٹوٹل 15 حدیث، جس میں سے 13 صحیح جو حدیثیں ہیں ان سے ثابت کیا ہے کہ نماز میں رفع الیدین کرنا یہ نماز کی زینت ہے، خوبصورتی ہے، اور 2 جو ضعیف حدیث تھیں ابو داؤد کی ان کو حنفیوں کو میں نے تحفے میں دے دیا ہے کہ تمہارا مذہب بھیا ضعیف ہے، لو ضعیف حدیث لے لو، کیونکہ جو 12-13 جو الحمدللہ صحیح سند سے جو حدیث پیش کی ہے وہ تو حنفی مانیں گے نہیں، تو جو ابو داؤد میں جو 2 ضعیف حدیثیں تھیں وہ میں نے حنفیوں کو تحفتاً دے دیا ہے کہ ان ضعیف حدیث سے بھی ثابت ہو رہا ہے نماز میں دونوں ہاتھوں کا اٹھانا یعنی کہ رفع الیدین کرنا۔ تو بھیا الحمدللہ ابو داؤد کی 15 حدیثوں سے، جس میں 13 صحیح حدیثیں اور 2 ضعیف حدیثیں، میں نے ثابت کر دیا کہ نماز میں رفع الیدین کرنا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ، تابعین اور تبع تابعین اور ائمہ محدثین کے نزدیک یہ سنت ہے۔ تو آپ لوگ بھی نماز میں رفع الیدین کرنا چالو کریں، ٹھیک ہے؟ یہ تعصب کا جو فرقہ پرستی کا جو آپ لوگ نے یہ چشمہ پہن رکھا ہے اس کو اتاریے، اور جو حدیثیں ان پہ عمل کرنا صحیح کیجئے۔ ہم اہل سنت ہیں، اہل حدیث ہیں، ہم عمل کرتے ہیں صحیح حدیث پہ، تو ہم نے 13 صحیح حدیثیں آپ کو دیں۔ آپ ہو حنفی مقلد تو آپ کو ہم نے 13 صحیح حدیثیں اور ساتھ میں 2 ضعیف حدیثیں بھی آپ کو دے دیں۔ ٹوٹل ابو داؤد کی 15 حدیثوں سے ہم نے الحمدللہ ثابت کر دیا ہے کہ نماز میں رفع الیدین کرنا یہ نماز کی سنت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔